الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ختم قرآن کریم کی اس مبارک مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ پاک نے اپنے اس پاکیزہ کلام کو نازل فرمایا ہے، اور اسی مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا دور فرمایا۔ کن کے ساتھ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جیسے حافظ صاحبان تراویح کی تیاری کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپس میں دہرائی کرتے ہیں۔ اس دہرائی کو حفاظ کی زبان میں دور کہتے ہیں۔ دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک سناتا ہے پھر دوسرا سناتا ہے۔ ایک دوسرے کو سنانے میں دو باتیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رات کی تراویح کی تیاری ہو جائے، دوسرا یہ کہ اگر اس پڑھنے میں کوئی غلطی ہے یا کوئی بھول ہو جائے یا کوئی متشابہ ہے تو اس کا بھی اندازہ ہو جائے۔ یہ جو تراویح کی تیاری کا عمل ہے یہ بھی مستقل سنت ہے۔ تراویح تو سنت ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت، لیکن تراویح کے لیے پہلے سے بیٹھ جانا اور پہلے اس کی تیاری کرنا اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو سنانا اور غلطیوں کا نکالنا اور اس کی اصلاح کرنا، یہ محض ایک تیاری نہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ باقاعدہ دور فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں بالکل شروع کے اندر روایت موجود ہے فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کی دہرائی فرمایا کرتے تھے۔ تو اتنی عظیم الشان اور اتنی بابرکت کتاب ہے کہ اس کتاب کا کوئی حصہ بھی برکت اور خیر سے خالی نہیں۔ اگر انسان اس کو صرف آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو، پڑھے نہیں، صرف دیکھ رہا ہو، تو یہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھا کے سینے سے لگا دے تو اس کا اٹھا کے اور اس کو ادب کے ساتھ اپنے ساتھ لگانا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کو ادب کے ساتھ کسی محفوظ جگہ پر رکھ دے تو ایسا کرنا یہ بھی مستقل ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو اٹھانے کے بعد اپنی ہیئت کو تبدیل کر دے، جیسے پہلے تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، پیر پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن قرآن کریم ہاتھ میں آیا تو بالکل صحیح ہو گیا، اپنی ہیئت صحیح کر لی، تو یہ ادب کرنا اور اپنی ہیئت کو تبدیل کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر اگر کوئی شخص قرآن کریم کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، پڑھے نہیں بلکہ صرف کان لگا لے، تو اس کو کان لگا کے سننا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو توجہ کے ساتھ پڑھ لے تو پھر اس کے پڑھنے کے مختلف درجے۔ ایک قرآن کی تلاوت وہ ہوتی ہے جو انسان خارج صلاۃ میں کرتا ہے،
یعنی نماز کے علاوہ، جسے ہم تلاوت کہتے ہیں. مثلا رات کو کوئی ساتھی وضو کر کے بیٹھ جائے، اپنے لیے 1 پارہ تلاوت کر لیا، آدھا پارہ، 2 پارے، 3 پارے، لیکن نماز سے باہر تلاوت کی، یہ الگ عبادت ہے. اور اگر کوئی شخص اس کو نماز کے اندر پڑھتا ہے، پھر علماء نے اس کے 3 درجے لکھے. ایک تلاوت اس نماز کی ہے کہ جس نماز کی حیثیت نفل کی ہے، اور ایک وہ نماز ہے جس کی حیثیت سنت کی ہے، اور تیسری وہ ہے کہ جس کی حیثیت فرض کی ہے. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ تو 3 طرح کی نمازیں انسان پڑھتا ہے، یا تو فرض ہے، یا سنت ہے، یا نفل ہے. جو شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ جی وتر واجب ہے، یاد رکھیں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ واجب یہ فرض کے حکم میں شامل ہوتا ہے، اس سے الگ نہیں. تو آدمی نماز کے جس درجے میں تلاوت کرے گا اس درجے کا اجر ہوگا. لہذا نفل کا اجر، اس سے بڑھ کر سنت کا اجر، اور سب سے بڑھ کر فرض نماز کی تلاوت کا اجر. لیکن ایک عجیب بات ہے، اگر ہم اپنے ذہن پہ غور کریں، کہ ہم سب سے زیادہ تلاوت کا ایک اہتمام، یا اس کو زیادہ پڑھنا، یا اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا، یہ کون سی نماز میں کرتے ہیں؟ جی نفل میں. ایک ذہن ہمارا بنا ہوا ہے کہ وہ جو اشراق میں یا چاش میں یا خاص طور پہ تہجد میں ہم کہتے ہیں بھئی یہ جو تلاوت میں کر رہا ہوں نا، یہ شاید خاص والی تلاوت. بلا شبہ وقت خاص ہے، لیکن یاد رکھیں کہ فرض نماز کی جو تلاوت چاہے انسان خود کرے یا امام کے پیچھے کھڑے ہو کر صرف توجہ کے ساتھ سنے، اس لیے کہ امام کے پیچھے تو تلاوت نہیں کر سکتا مقتدی کسی بھی قسم کی. تو یاد رکھیں کہ فرض کی جو تلاوت امام کر رہا ہو، یا انسان اکیلے اگر فرض نماز پڑھ رہا ہو، اس تلاوت کے اجر کا مقابلہ کوئی تلاوت بھی نہیں کر سکتا. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تلاوت ہے. عرض کرنے کا مقصد صرف آپ حضرات سے اتنا ہے کہ اس قرآن کریم کے ساتھ جوڑ کسی بھی درجے کا رکھا جائے، چاہے وہ اس کے پڑھنے کا ہو، چاہے سننے کا ہو، چاہے دیکھنے کا ہو، چاہے اس کو اٹھانے کا ہو، چاہے اس کو ادب کے ساتھ رکھنے کا ہو، چاہے دل میں اس کی عظمت کا ہو، بہر صورت انسان کے لیے باعث خیر بھی ہے، باعث نجات بھی ہے. اس لیے فرمایا نا، ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ. بشر حافی، حافی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں ننگے پیر ہونے کے. جس آدمی کے پیر میں جوتے نہ ہو وہ حافی کہلاتا ہے. حافی کہ اس نے جوتے نہیں پہنے ہوئے. تو اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میری جو زندگی تھی وہ بالکل غفلت والی زندگی تھی، اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا اس زندگی کے اندر. ایک دن کیا ہوا کہ میں راستے میں چل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا ہے. تو جب میں نے اس ٹکڑے کو اٹھایا تو دیکھا بھئی اس پر تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، انسان کی ہدایت کا وقت کب ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو کب اپنی طرف کھینچ لیتے کوئی نہیں جانتا. اور انسان کا کون سا عمل اللہ کو پسند آئے یہ بھی میں اور آپ طے نہیں کر سکتے. اس لیے کسی کو ہلکی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا. کیا پتا اس کا کون سا عمل ایسا ہے جو مجھ سے بہت آگے ہو. اب کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس کو اٹھایا، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. کہو یہ تو میرے پیارے رب کا نام ہے، کس نے اس کو نیچے پھینک دی؟ تو کہتے ہیں اس کو لیا، گھر آئے اور کہا میرے پاس جو گھر میں جو خوشبو تھی وہ میں نے اس کاغذ پہ لگا دی، اور پھر اس کو اوپر ایک تختے پر ایک تاقچے میں رکھ دیا.
کہ بھئی یہ کس نے اس کو نیچے پھینک دیا. اس کاغذ کے ٹکڑے کا ادب کیا اس لیے کہ اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا. اس کو خوشبو لگائی کہ اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا. اس کو اونچا رکھ دیا کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا. اب ظاہراً یہ کوئی اتنا بڑا عمل انسان کی آنکھ میں نہیں ہے، لیکن فرماتے میں رات کو سویا، نیند میں ہوں، ایک آواز آ رہی ہے کہ اے بندے تم نے میرے نام کا احترام کیا، ادب کیا، اب میں تیرے نام کو پوری دنیا کے اندر مقبول کروا دوں. ایسے قبول ہوئے کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ وہ اولیاء کے سرداروں میں شمار ہوئے. لاکھوں لوگوں کو اللہ پاک نے ان کی برکت سے ہدایت دی، لاکھوں لوگوں کے پیشوا بن گئے. سبب کیا چیز بنی؟ اللہ کے نام کا جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اس کا ظاہری احترام ہو گیا. تو وہ پاکیزہ کلام جو 30 پارے قرآن ہے اور پورا کا پورا کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ پاک کا کلام ہے. اگر انسان اس کلام کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، آپ بتائیں اس بندے کا کیا مقام اللہ پاک کے ہاں ہو. آج ہم اس کمزوری کی طرف بھی بہت تیزی سے جا رہے ہیں. پہلے قرآن کریم کا ایک ادب ہوتا تھا. آپ دیکھیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قرآن گھر میں نیچے رکھا جائے، لیکن آج ہم شیلف بنا لیتے ہیں، قرآن نیچے ہے، خود میں اوپر بیٹھا ہوا. یا قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گئے، بس رکھ دیا اس کو سرانے، اب شاید میرا بیڈ اوپر ہے وہ نیچے ہے. یا تھک گئے، پیر پھیلا دیے پیچھے ٹیک. جو بزرگ حضرات ہیں وہ مستثنا ہے دوست، ان کی بات نہیں ہو رہی. ایک آدمی کرسی پر بیٹھ کر یا ٹیک لگا کے اس لیے کہ کمر میں پیروں میں تکلیف ہے، اس کے لیے تو بہت ساری آسانیاں. لیکن سوال یہ کہ اچھا خاصا نوجوان ہے جو باہر 3-4 گھنٹے لائن میں لگ سکتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے دنیا کا، لیکن یہ ایک عجب تماشا شروع ہو گیا کہ مسجد آئیں گے اور کرسی ڈھونڈیں گے. پھر تلاوت بھی کرسی پر کرنی ہے، تسبیحات بھی کرسی پر کرنی ہے، اور اگر موقع چل گیا تو سنت نوافل بھی کرسی پر ہو جائیں گے. یہ ایک الگ مصیبت ہمارے ساتھ آج جڑ گئی. اس لیے قرآن کے ادب کو اپنی زندگی میں لانے کی اشد ضرورت ہے دوست. تو بہرحال بہت ہی مبارک اور قیمتی مجلس ہے کہ تراویح کے اندر یہ پورا کلام پاک پڑھا گیا اور سنا گیا. اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ پاک بندے کو توفیق دے دے اور یہ تراویح میں قرآن پاک کو سن لے. یقین کرے یہ معمولی نعمت نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے حصے میں یہ نعمت نہیں آتی، وہ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. آج دیکھیں نا ایک فتنہ جڑ گیا کہ یہ تراویح کا ثبوت ہے نہیں ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ 8 ہے، یہ 20 ہے. اب حرمین میں 10 شروع ہو گئی، لوگوں کے لیے ایک نیا کٹھا کھل گیا. تو بھئی تراویح ہے نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ میں ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سوال 4-5 سال سے ہو رہا ہے، آپ خود بتائیں، آپ میں سے بعض حضرات بڑے بزرگ حضرات ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے تک ہمارے جتنے بزرگ حضرات تھے، والدین تھے، دادا دادی تھی، پورا خاندان تھا، وہ تراویح پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اور کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ جی یہ سوال انہوں نے اس وقت میں تو نہیں ہوا. نہ کسی نے تراویح کی ضرورت کو پوچھا، نہ کسی نے اس کی ترتیب کو پوچھا، نہ کسی نے یہ پوچھا کہ جی ختم کرنا ہے نہیں کرنا ہے. ایک مسلمان جو مسلمان گھر میں ہوتا تھا وہ تراویح کے لیے مسجد میں ضرور پہنچتا تھا، کاروبار بند ہو جاتا تھا. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ 2010 سے پہلے کے ہمارے جتنے بزرگ دنیا سے گئے تراویح پڑھتے ہوئے گئے، آپ کی اس بات کا مطلب یہ کہ وہ سب کے سب غلط تھے. سیدھی سی بات ہو گئی نا. انہوں نے تو نہیں پوچھا یہ سوال، یعنی وہ سب ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارا خاندان
وہ ہمارے نمازی، وہ ہمارے ائمہ، وہ ہمارے علماء، وہ حرمین کے ائمہ، وہ سب غلط ہو گئے، اور آج کا یہ چتکبرا یہ صحیح ہو گیا۔ اس لیے یہ فتنے ہیں اس دور کے، ان فتنوں کی طرف توجہ مت دیں، اس کو سننے کی کوشش بھی مت کریں، اور کبھی دل میں یہ خیال نہ لائے کہ جی کوئی نئی تحقیق سامنے آئی ہے۔ تحقیق صرف دین تختہ مشق بن گیا، دین کو تختہ مشق بنا دیا، تراویح کے اوپر مشق شروع ہو گئی کہ جی یہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک مہینہ آتا ہے جس میں اس مسلمان کو موقع ملتا ہے کہ یہ ایک امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، 20 رکعت پڑھ لیں، یقین کرے یہ فتنہ پرور لوگ ہمیں اس نعمت سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے اس مہینے کی قدر کریں، تراویح کی ان مجلسوں کی قدر کریں، تراویح میں قرآن کی تکمیل کی قدر کریں، قدر کریں اس حافظ صاحب کی جس نے کھڑے ہو کر اپنے پیروں کو تھکا کے، آپ بھی تھکیں لیکن وہ زیادہ تھکیں، وہ پورا دن انہوں نے محنت کی لیکن انہوں نے آپ کو 30 پارے قرآن کریم سنائے۔ اس لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جن حضرات نے یہاں پر قرآن کریم کو مکمل سنا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس جگہ کو تا قیامت اس عظیم نعمت کے لیے، تراویح کے اس عمل کے لیے قبول فرمائے، اور جن حافظ صاحب نے سنایا ہے، جنہوں نے سنا ہے، اللہ پاک سب کو اس کا مکمل اجر اپنی شان کے مطابق اس دنیا میں آخرت میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے ماہ رمضان کی پوری قدردانی کی، حفاظت کی، اس کو نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہماری مستورات کو، ہماری نسلوں کو۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو ٹوٹے پوٹے اعمال ہم کر رہے ہیں، یا اللہ وہ آپ کی شان کے مناسب تو نہیں، لیکن یا اللہ اپنا فضل فرما کے ہمارے ان ٹوٹے پوٹے اعمال کو قبول فرما دے۔ جتنا وقت، جتنے دن اور راتیں باقی ہے، اس کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جس مجلس میں یہاں اس گھر میں ختم ہوا ہے، یا اللہ اس کی برکتیں ان اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو، ان کی مستورات کو، ان کے بڑوں کو، چھوٹوں کو پوری شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ حافظ صاحب کو، سامعین کو، شرکاء کو، جنہوں نے بھی یہاں شرکت کی، جو آج کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ سب کو اس قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اس کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی بخشش، نجات اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہم سے رضامندی کا اعلان فرما دے۔ ہم میں جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے۔ ہمارے سرپرست اور ہمارے مشفق حضرت الشیخ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ان تمام مجالس کے سرپرست تھے اور اس کی رونق تھے، آج ظاہری طور پر نہیں ہے لیکن یقیناً یہ ان کا فیض ہے۔ اللہ پاک ان کو ان کی قبر میں اس کا پورا پورا اجر نصیب فرما دے۔ ہمارے والدین، تمام اساتذہ اکرام اور کل امت کو یا اللہ اس کی برکات نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔